الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الهاشمي المختلف الأبتهي مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين ذي وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في كتاب الحكيم والفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. صلوات محمد أذان گرامی برادران ایمان محترم حضرت نبی اور وزاران سے شکریہ. پہلی بار آپ سے روبرو ہوں اور خوش نصیبی یہ ہے کہ شہید کے دربار میں گفتگو کرنے کا موقع ملا. تو دل یہ چاہتا ہے کہ یہ مجلس شہید کے نام پر ہو. عشرے کی مجالس انشاءاللہ رات کی مجلسوں سے شروع ہوگی. اس مجلس کو شہید کے لیے ہدیہ کر دیا گیا. خدا عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے جو بندے اللہ سے ڈرتے ہیں وہ صرف اور صرف علماء ہیں. علماء اللہ سے ڈرتے ہیں. کیا مطلب ہے؟ کہ جو اللہ کی اور اس کے دین کی معرفت رکھتے ہیں وہ اللہ سے ڈرتے ہیں. معصومین بھی یہ فرماتے ہیں کہ ہمارا چاہنے والا کبھی جاہل نہیں ہے. یعنی وہ اللہ اور اس کے دین اور اس کے رسول اور آل رسول کی معرفت رکھتا ہوگا. عزیزوں، لہذا معصومین تاکید کرتے ہیں کہ ان کے چاہنے والے جاہل نہ ہوں، عالم ہو. عالم سے مراد یہ نہیں ہے کہ نجف تم جائیں اور عوام لے کر آئیں، نہیں. کم سے کم اتنا پڑھیں کہ خود کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا سکیں. اور جس کی طرف رسول کی حدیث بھی اشارہ کرتی ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ ہر مسلم اور عورت اور مرد پر علم کا حاصل کرنا واجب ہے. مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں ایک موقع پر کہ دنیا میں انسانوں کی دو قسمیں ہیں. ایک تو یا تو وہ طالب علم ہوگا یا عالم ہوگا یا پھر پورا کرکٹ ہوگا. اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ میرا چاہنے والا یا عالم ہوگا یا طالب علم ہوگا. دوسرے موقع پر ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا کے لوگوں کی دو قسمیں ہیں، یا تو عالم ہوگا یا طالب علم ہوگا یا گدھا خچر ہوگا. اس کے بعد فوراً ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا چاہنے والا یا عالم ہوگا یا طالب علم ہوگا. تیسرے موقع پر ارشاد فرمایا کہ دنیا کے لوگوں کی دو قسمیں ہیں، یا تو طالب علم ہوگا یا عالم دین ہوگا یا پھر پورا کرکٹ ہوگا. اور میرا چاہنے والا یا طالب علم ہوگا یا عالم دین ہوگا. تو عزیزوں، معصومین تاکید کرتے ہیں کہ ان کا چاہنے والا پڑھا لکھا ہو، جاہل نہ ہو. اذان گرامی، لیکن جو میں نے آیت پڑھی ہے، خداوند عالم کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے جو بندے اللہ سے ڈرتے ہیں وہ علماء ہیں. صرف اور صرف علماء ہیں. لیکن کون سے علماء؟ وہ علماء جنہوں نے در اہل بیت سے علم حاصل کیا ہے.
کیوں؟ کیونکہ جنہوں نے در اہل بیت سے علم حاصل ہی نہیں کیا وہ عالم نہیں ہے. بظاہر وہ عالم نظر آتے ہیں لیکن وہ عالم نہیں ہے بلکہ وہ چور ہیں. کیسے چور ہیں؟ میں بیان کرتا چلوں کہ رسول اسلام ارشاد فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم و علی بابها فمن اراد المدینۃ فلیاتی ببابها، کہ میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، اور جو چاہتا ہے کہ شہر تک آئے اسے چاہیے کہ دروازے کے ذریعے سے آئے. ملاحظہ فرمایا ذالک گرامی، پہلا جو فقرہ ہے رسول کا کہ میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ، یہ سمجھ میں آتا ہے. لیکن جو دوسرا فقرہ ہے اور جو یہ چاہتا ہے کہ شہر تک آئے تو اسے چاہیے کہ وہ دروازے سے آئے، یہ فقرہ جو ہے کچھ سمجھ میں نہیں آتا. مثال سے واضح کرتا چلوں، میں آیا یہاں پر اور مجھے شوہر بھائی لے کے چلے، 2 نمبر کا کمرہ کھولا اور اندر پہنچ کر کہیں گے مولانا یہ آپ کا کمرہ ہے. یہاں تک تو بات سمجھ میں آئی. اب اگر وہ یہ کہے مولانا اگر کمرے میں آنا ہو تو دروازے سے آئیے گا، کمرے میں آنا ہو تو دروازے سے آئیے گا، یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ بھائی جب کمرے میں انسان آئے گا تو دروازے سے ہی آئے گا. یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ معقول بات نہیں ہے. ایک عقل مند آدمی دوبارہ یہ کہے مولانا جب کمرے میں آنا ہو تو دروازے سے آئیے گا، یہ ایک عقل مند آدمی نہیں کہہ سکتا. جب ایک عقل مند آدمی، ہم جیسا آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جب کمرے میں آنا ہو تو دروازے سے آئیے گا، تو رسول اسلام کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کوئی تو وجہ رہی ہوگی، کوئی تو وجہ رہی ہوگی کہ رسول نے کیوں کہا کہ جب مدینے تک آنا ہو، جب شہر تک آنا ہو تو دروازے سے آنا پڑے گا. کیا وجہ رہی؟ رسول اسلام نے اس فقرے کا اضافہ کیوں کیا؟ تو میں نے سوچا رسول سے ہی پوچھ لوں، یا رسول اللہ آپ نے اس فقرے کا اضافہ کیوں کیا؟ رسول نے فوراً ڈانٹ دیا، علی کا چاہنے والا ہے، تفکر و تدبر نہیں کر سکتا. جب ڈانٹ پڑی تو میں نے بھی سوچنا شروع کیا، تفکر کیا، تدبر کیا، ایک نتیجے پر پہنچا. نتیجہ کیا ہے کہ رسول نے یہ فقرہ کیوں بڑھایا؟ رسول نے یہ فقرہ کیوں بڑھایا؟ تو عزیزو رسول کی نگاہوں کے سامنے مستقبل تھا، رسول کی نگاہوں کے سامنے مستقبل تھا. رسول جانتے تھے کہ میرے بعد یہاں پر حدیثوں کے کارخانے کھولے جائیں گے، یہاں پر حدیثیں گڑھی جائیں گی، یہاں پر حدیثوں کے کارخانے کھولے جائیں گے، یہاں پر حدیثیں گڑھی جائیں گی. اب حدیثیں نظر آنے بھی لگی. کوئی کہتا ہے رسول نے فرمایا کہ میں شہر علم ہوں، فلاں اس کی چھت ہے، میں شہر علم ہوں، فلاں اس کا زینہ ہے، میں شہر علم ہوں، فلاں اس کی کنڈی ہے. تو رسول نے قصہ ہی ختم کر دیا. رسول نے کہا میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، تو رسول نے قصہ ختم کر دیا. یہ بتا کر، یہ فقرہ پڑھا کر رسول نے قصہ ختم کر دیا کہ دیکھ لو تمہیں جتنی حدیثیں گڑھنا ہے گڑھتے رہو، جسے چھت بنانا ہے بناتے رہو، جسے کنڈی بنانا ہے بناتے رہو، جسے زینہ بنانا ہے بناتے رہو، لیکن یاد رکھنا اگر مجھ تک پہنچنا چاہتے ہو تو دروازے کے ذریعے ہی آنا علم تھا کہ مستقبل میں لوگ حدیثیں گڑھیں گے علی کی فضیلت کو کم کرنے کے لیے. لہذا رسول نے یہ فقرہ بڑھایا کہ جو مجھ تک آنا چاہتا ہے وہ دروازے سے آئے. گویا اگر رسول کی شفاعت چاہتے ہو تو علی سے تمسک ضروری ہے. علی سے تمسک کیے بغیر تم شفاعت نہیں پا سکتے. اور میں نے جو بیان کیا تھا کہ جو در اہل بیت سے علم حاصل نہ کرے وہ بظاہر عالم ہے لیکن چور ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ علی کی طرف تو گیا نہیں. اب جب اس نے علم حاصل کیا تو گویا اس نے کہیں نہ کہیں سے چرایا ہی ہے، لہذا وہ چور ہوا. لہذا علماء وہ ہیں حقیقی علماء جو اللہ سے ڈرتے ہیں. وہ کون ہیں؟ وہ ہیں جنہوں نے در اہل بیت سے علم حاصل کیا ہے. اور ایسے علماء جب ہوتے ہیں تو ان سے قوم کو فائدہ پہنچتا ہے.
اور علم ان کے لیے بھی نفع بخش ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، علماء کی بڑی فضیلت ہے۔ رسول ارشاد فرماتے ہیں مداد العلماء افضل من دماء الشہداء، کہ علماء کے قلم کی سیاہی شہداء کے خون سے افضل ہے۔ ملازہ ہمارے جانے گرامی، بہت ہی بڑا فقرہ ہے یہ رسول کا، کہ علماء کے قلم کی سیاہی شہداء کے خون سے افضل ہے۔ اور عزیزوں، تو اس طرح سے جو علماء ہوتے ہیں وہ علماء اللہ سے ڈرتے ہیں، اور جب اللہ سے ڈرتے ہیں تو اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہیں، پھر وہ لوگوں کو نفع پہنچاتے ہیں اور علوم آل محمد کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ پھر ایسے علماء حق بات کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتے، اپنے قدم پیچھے نہیں کرتے۔ ایسے علماء حق بات بولتے ہیں، علوم آل محمد کو عام کرتے ہیں، پھر وہ اپنی زندگی کی بھی فکر نہیں کرتے۔ کچھ ہو جائے ہوتا رہے، لیکن ہم اہل بیت کے علوم کو عام کریں گے تو کریں گے، اب چاہے ہماری جان ہی کیوں نہ چلی جائے، ہمیں موت ہی کیوں نہ دے دی جائے۔ تو ایسے علماء اہل بیت کے علوم کو عام کرتے ہیں، موت سے نہیں گھبرایا کرتے۔ اور عزیزان گرامی، موت 4 طرح کی ہوتی ہے۔ ایک موت خودکشی ہوتی ہے، سب سے پست موت جسے کہا جاتا ہے وہ ہے خودکشی، اور یہ حرام ہے۔ دوسری موت کیا ہے؟ وہ ہے حادثاتی موت، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، کہیں سے کوئی بلڈنگ گر گئی، اس میں کوئی مر گیا، یہ ہے دوسری قسم موت کی۔ تیسری قسم کیا ہے؟ طبیعی موت، انسان بیمار ہوا اور مرض کے عالم میں اس دنیا سے چلا گیا۔ چوتھی موت ہے شہادت کی موت۔ خداوند عالم کو یہ موت بہت پسند ہے، اور یہ موت خدا کے پسندیدہ بندوں کو نصیب ہوتی ہے۔ شہادت بہت عظیم مرتبہ ہے۔ شہیدوں کے لیے خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ آل عمران کی 169 نمبر کی آیت میں، لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون۔ خبردار، جو راہ خدا میں قتل کر دیے گئے ہیں انہیں کبھی بھی مردہ نہ سمجھنا، بلکہ وہ زندہ ہے، اور زندہ ہے تو رزق کہاں سے ملتا ہے؟ اللہ کے یہاں سے رزق ملتا ہے۔ تو شہادت بہت عظیم مرتبہ ہے، بہت عظیم عہدہ ہے۔ اور عالم کی فضیلت آپ ملاحظہ فرما چکے ہیں۔ رسول ارشاد فرماتے ہیں مداد العلماء افضل من دماء الشہداء، کہ علماء کے قلم کی سیاہی شہداء کے خون سے افضل ہوتی ہے۔ اگر عالم کہیں شہید ہو تو اس کے قلم کی سیاہی کا کیا مرتبہ ہوگا؟ جو عالم بھی ہو اور شہید بھی ہو تو آپ اندازہ نہیں لگا سکتے اس کے قلم کی سیاہی کا کیا مرتبہ ہوگا۔ ویسے تو ہماری قوم کے بہت سے علماء شہید کر دیے گئے ہیں، لیکن جن علماء کو شہادت کی صفت کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے وہ چند ہیں۔ پہلے ہے شہید اول، جن کا نام ہے شمس الدین العاملی، لبنان کے رہنے والے، تمام فقہوں پر عبور، فقہ جعفری، فقہ حنبلی، فقہ شافعی اور فقہ حنفی، جتنی فقہ ہیں ساری فقہوں پر عبور رکھتے ہیں، اور ہر مسلک کے حساب سے اس کا حکم بیان کرتے ہیں۔ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ نجف آئے، علم حاصل کیا اور تمام فقہوں پر عبور حاصل ہوا، لیکن عزیزوں پتہ چل گیا کہ یہ شیعہ علی ہے۔ ان کی ولادت 734 ہجری میں اور شہادت 786 ہجری میں ہوئی۔ پتہ چل گیا شیعہ ہے، 1 سال تک قید رکھا، 1 سال کے بعد تلوار سے قتل کیا، پھر سولی پر لٹکایا، پھر لاشیں کو جلا کر راکھ کیا اور راکھ کو ہوا میں اڑا دیا۔ یہ شہید اول۔ شہید ثانی شیخ زین الدین العاملی، یہ بھی لبنان کے، یہ شہید اول کے شاگرد، ان کی ولادت 911 ہجری اور شہادت 965 ہجری۔ یہ بھی اسی طرح سے پانچوں فقہوں پر عبور، ہر مسلک کے انسان کا جواب اسی کے مسلک کے اعتبار سے دیتے ہیں، لیکن تقیہ میں ہے
پتہ نہیں چلنے دیتے کہ وہ شیعہ علی ہیں، شیعہ اہل بیت ہیں، لیکن کہاں تک چھپاتے پتہ چل گیا، لیکن ثابت نہ ہو سکا تو سازش کی گئی کہ ان کو قتل کیا جائے۔ یہ عازم سفر حج ہوئے، سفر کے راستے پر سمندر کے کنارے ان کا قتل کیا گیا، لاشیں کو سمندر میں بہا دیا گیا اور سر کو سلطان کے پاس بھیج دیا گیا۔ ان دونوں شہیدوں کی قبریں بھی نہیں ہیں، ایک کا لاشا جلا کر راکھ کر دیا گیا، ایک کا لاشا سمندر میں پھینک دیا گیا۔ تیسرے شہید ثالث سید نور اللہ ابن سید محمد شریف الدین المراشی الشستری، ان کی ولادت سن 956 ہجری اور شہادت 919 ہجری میں ہوئی۔ دنیا عرب میں ان کو نور اللہ تستری کہا جاتا ہے۔ یہ ان کی ولادت جو ہے ایران کے شوستر علاقے میں ہوئی۔ ابتدائی تعلیم وہی شوستر میں حاصل کی، کیونکہ ان کے والد صاحب جو تھے وہ بھی پائے کے عالم تھے۔ پھر جب اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہیے تو یہ مشہد چلے آئے 969 ہجری میں، مشہد میں اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ پھر 993 ہجری میں وہ ہندوستان چلے آئے اور ہندوستان میں آ کر دین کی تبلیغ کرنے لگے۔ بہت باکمال عالم دین، بہت ہی باکمال عالم دین، بہترین فقیہ، بہترین متکلم، بہترین محدث، بہترین متکلم۔ علماء کی آراء ان کے بارے میں کیا ہے؟ شیخ حر عاملی بہت بڑے عالم دین، ان کی کتاب ہے وسائل الشیعہ، کم سے کم 30-35 جلدوں میں وہ کتاب ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کانا محدثاً متکلماً فاضلاً علامتاً لہو کتب فی نصرت المذہب ورد المخالفین۔ محقق تھے، متکلم تھے، علامہ تھے، ان کی بہت سی کتابیں تھیں جو مذہب کی نصرت میں لکھی گئی ہیں اور مخالفین کی رد میں لکھی گئی ہیں۔ اور آیت اللہ امینی بیان کرتے ہیں کعبۃ الدین و منارۃ الدین، دین کی بلندی تھے، دین کا منارہ تھے۔ آیت اللہ مرشی بیان کرتے ہیں کہ ان کی کم سے کم 140 کتابیں ہیں، انہوں نے کم سے کم 140 کتابیں تحریر کی ہیں، اور سب کی سب مذہب کی نصرت میں، مخالفین کی رد میں۔ ان میں سے 2-3 کتابوں کا نام آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں۔ پہلی کا یہ آخری تھی احقاق الحق، جو کتاب وجہ بنی ان کی قتل کا، اور یہ کتاب بھی جو ہے رد میں لکھی گئی تھی۔ ایک کتاب تھی ابطال نہج الباطل، شیعوں پر اعتراضات کیے گئے تھے اس کتاب کے اندر، تو انہوں نے ان اعتراضات کا جواب دیا تھا اس کتاب کے اندر۔ دوسری کتاب کیا ہے؟ مصائب النواسب، یہ کتاب بھی ایک کتاب کے رد میں لکھی گئی۔ کون سی کتاب؟ نواقض الروافض۔ اگر ترجمہ کروں اس کتاب کا جو لکھی گئی ہے نواقض الروافض، ترجمہ یہ ہوگا کہ رافضیوں کی نقض، ملاحظہ فرمائیں، رافضیوں کی نقض، رافضی شیعوں کو کہا جاتا ہے، رافضیوں کی نقض۔ یہ کتاب لکھی گئی شیعوں کے اوپر، شیعوں کے مخالفت میں، یعنی کلامی حملہ ہوا، قلم سے وار کیا گیا شیعوں پر۔ شہید ثالث نے اس کے جواب میں کتاب لکھی اور اس کا نام لکھا مصائب النواسب۔ ترجمہ کروں کتاب کے نام کا؟ ناصبیوں کے لیے مصیبت، ناصبیوں کے لیے مصیبت۔ اس نے کتاب کیا لکھی؟ نواقض الروافض، رافضیوں کی نقض۔ انہوں نے جواب میں کتاب لکھی ناصبیوں کے لیے مصیبت۔ گویا شہید ثالث نے یہ بیان کر دیا کہ ہم علی کے چاہنے والے ہیں، تم اگر قلم سے ہمارے اوپر وار کرو گے تو ہم بھی قلم سے تمہارے اوپر مصیبتیں نازل کریں گے۔ طلاق رحمت محمد یہ کتاب
کتاب لکھی گئی تھی ابن حجر اسقلانی نے، الصواعق المحرقہ. اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ہلاک کر دینے والی بجلی. کتاب کا نام ابن حجر اسقلانی نے لکھی. اس کے جواب میں شہید نے جو کتاب لکھی اس کا نام لکھا الصوارم المحرقہ. ترجمہ کروں، سفید چمکیلے کاغذ پر تیز کاٹنے والی تلواریں. سبحان اللہ. سفید چمکیلے کاغذ پر تیز کاٹنے والی تلواریں. ابن حجر اسقلانی نے کتاب لکھی، شہیدوں پر شیعوں پر حملہ کیا ہے، شہیدوں کے مذہب پر شیعوں کے مذہب پر وار کیا ہے کہ ان کا مذہب بغیر دلیل کے ہوتا ہے. لہذا اس کے جواب میں انہوں نے لکھا الصوارم المحرقہ، سفید چمکیلے کاغذ پر تیز کاٹنے والی تلواریں. گویا شہید یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ ہم صاحب ذوالفقار کے چاہنے والے ہیں. تم اگر ہم سے قلم کے ذریعے سے ہمارے اوپر وار کرو گے تو ہم بھی ذوالفقار کی قلم سے تمہارے اوپر وار کریں گے. سلام پہ محمد والا. رد میں لکھی گئی جنہوں نے شیعوں پر اعتراضات کیے. شہید نے ان کا جواب دیا. شہید 993 میں ہندوستان آئے، تبلیغ دین ہوتی رہی، علم ایسا تھا مشہور تو ہونا ہی تھا، علم کا بول بالا ہوا، تمام فقہ پر عبور. اکبر بادشاہ کو خبر چلی، اس وقت اکبر بادشاہ ہی تھا. اکبر بادشاہ نے شہید کو بلایا، قاضی صاحب کو بلایا، ابھی تک یہ قاضی نہیں ہے، اور بلا کر ان سے کہا کہ آپ لاہور کی قضاوت اختیار کر لیجیے. شہید کے سامنے جب یہ مدعا رکھا گیا کہ آپ قضاوت اختیار کر لیجیے تو عزیز الشہید نے کیا کیا؟ لہذا فرمائیں. قاضی صاحب نے کہا کہ ہم قضاوت تو اختیار کر لیں گے، قبول کر لیں گے، لیکن ایک شرط ہے. شرط یہ ہے کہ میں اپنے اجتہاد کے اعتبار سے فتویٰ دوں گا. شرط بھائی اتنا بڑا عالم دین اور وقت کا بادشاہ کوئی حکم دے رہا ہے اور اس پر قاضی صاحب شرط رکھ رہے ہیں. ملاحظہ فرمائیں نالے گام، آپ روب اور دبدبا ملاحظہ فرمائیں. قاضی صاحب شرط رکھ رہے ہیں کہ قضاوت قبول تو کر لوں گا لیکن شرط ہے اپنے اجتہاد سے فتویٰ دوں گا. گویا شہید جو ہے یہ شرط رکھ کر بتا رہے ہیں کہ میں علی کا چاہنے والا ہوں، میں علی کا چاہنے والا ہوں. جس طرح سے جب علی کے سامنے دنیاوی حکومت آئی، ملاحظہ فرمائے، جب علی کے سامنے دنیاوی حکومت آئی تو علی نے کچھ شرطیں رکھی تھی، بعد میں حکومت کو قبول کیا تھا. اسی طرح سے میں علی کا چاہنے والا ہوں، میرے سامنے جب دنیاوی حکومت آئے گی تو میں بھی شرط کے ذریعے سے اس عہدے کو قبول کروں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہے شہید. عہدہ قبول کر لیا، قضاوت کرنے لگے لاہور میں. لیکن زندگی تو منقطع ہوتی ہی ہے. اکبر اس دنیا سے چلا گیا. اکبر کا بیٹا جہانگیر اکبر کی جگہ پر آ کر بیٹھا. اب یہ اہل بیت کا دشمن، اہل بیت سے نفرت کرنے والا قاضی صاحب تقیہ میں زندگی گزار رہے ہیں. ابھی جو میں نے کتابیں بیان کی، احقاق الاخ حق جو ہے آخری کتاب تھی، باقی جو کتابیں شہید نے لکھی ہیں وہ تقیہ کے عالم میں لکھی ہیں. تو جہانگیر آیا. ایک دن ایسا ہوا کہ شہید نے مولا کائنات کے نام کے ساتھ علیہ السلام لگا دیا. اب یہ شور عام ہو گیا کہ یہ شیعہ ہے، یہ رافضی ہے، لیکن یہ ثابت نہ ہو سکا کہ یہ شیعہ ہے. لہذا پھر سازش رچی گئی کہ کسی کو ان کے پاس بھیجا جائے، ان کا شاگرد بنا کر بھیجا گیا. اب جب اس نے اعتماد حاصل کر لیا تب اسے پتہ چل گیا کہ شہید کوئی کتاب لکھ رہے ہیں. اس نے اعتماد حاصل کر کے شہید سے وہ کتاب لی، اس کا ایک نسخہ لیا، اور کتاب کس موضوع پر تھی؟ مولا کائنات کی امامت کو ثابت کیا تھا اس نے.
مولا کائنات کی خلافت کو بلا فصل خلافت کو ثابت کیا تھا. اب یہ کتاب جب منظر عام پر آئی، اب جہانگیر نے بلایا یہ کتاب تمہاری؟ کہا ہاں ہماری. اب دیکھیے جہانگیر کہتا کیا ہے کہ یا تو انکار کرو اس کتاب کا یا قتل ہو جاؤ. شہید کہتے ہیں یہ کتاب میں نے اپنے امام کی حمایت میں لکھی ہے، انکار تو نہیں کر سکتا. یہی کتاب میری نجات کا سبب بنے گی. تمہیں قتل کرنا ہے کر دو، تمہیں قتل کرنا ہے کر دو، میں قتل ہو جاؤں گا، لیکن اس کتاب سے دستبردار نہیں ہو سکتا. میں نے اپنے امام کی امامت کو ثابت کیا ہے. عزیزوں یہ ایک واقعہ ہے، ایک واقعہ کوفے میں اسی کے جیسا وارد ہوا. ابن زیاد نے جناب میثم تمار کو بلایا. میثم تمار نے کہا ہے میثم تم علی کا قصیدہ پڑھا کرتے ہو، علی کا قصیدہ پڑھا کرتے ہو، علی کا قصیدہ پڑھنے سے باز آ جاؤ اور علی کو برا بھلا کہنے لگو تو تم زندہ رہو گے، ورنہ تمہیں موت دے دی جائے گی. یہ بھی علی کا چاہنے والا ہے، علی کا عاشق ہے. اس نے بھی کہا تم مجھے سولی پر چڑھا دو، لیکن علی کے عشق سے دستبردار نہیں ہو سکتا. تو عزیزو شہید نے بھی وہی کیا. گویا شہید نے یہ بتا دیا کہ علی کے چاہنے والے جو ہوتے ہیں، علی کے جو غلام ہوتے ہیں، وہ موت کو تو قبول کرتے ہیں لیکن علی کے عشق سے دستبرداری کو قبول نہیں کر سکتے. گویا شہید نے یہ بتا دیا کہ وہ سانسیں جن میں عشق علی کی خوشبو نہ ہو ان سانسوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوا کرتا ہے. صلوات پڑھیں محمد. شہید کو قتل کر دیا گیا. قتل کیسے کیا گیا؟ شہید کے بدن سے کپڑوں کو اتارا گیا. کوڑا تھا، کوڑے میں کیلیں لگی ہوئی. حکم ہوا کہ تب تک توڑے مارے جائیں جب تک گوشت قیمہ نہ بن جائے. تب تک توڑے مارے جائیں جب تک گوشت قیمہ نہ بن جائے. اب جو ہوا بھی ہے، تب تک کوڑے مارے گئے جب تک شہید کا گوشت قیمہ نہیں ہو گیا. لیکن شہید کے جس میں ابھی تھوڑی سی رمق باقی ہے، زندگی کی تھوڑی سی رمق باقی ہے. حکم ہوا لوہے کو گرم کیا جائے. لوہے کو گرم کیا گیا اور شہید کے سر پر رکھا گیا. جب سر پر رکھا گیا تو شہید کا جو مغز تھا وہ پگھل کر ناک اور منہ سے نکلنے لگا اور اسی میں شہید جاں بحق ہو گئے. شہید کا جنازہ ایک جنگل میں پھینک دیا گیا اور اعلان ہو گیا کہ کوئی دفن نہ کرے. اذان گرامی بڑی ہی دردناک موت شہید نور اللہ شکری کو دی گئی. لیکن عزیزوں آپ دیکھیں جس طرح سے شہید کو قتل کیا گیا ہے اسی طرح سے ان کے اجداد کو بھی قتل کیا گیا. امام حسین کے جسم کو پامال کیا گیا. میں کہوں گا شہید بے شک تمہارے قتل میں، تمہاری شہادت میں اور تمہارے جد کی شہادت میں بڑی مشابہت ہے. تمہارے جسم کو تمہاری زندگی میں قیمہ کیا گیا. کربلا کے میدان میں قاسم کو بھی زندہ ان کے جسم کو قیمہ کیا گیا. شہید تمہارے بدن میں بھی جنگل میں ڈال دیا گیا بے گوڑ و کفن. شہید آپ کے جد کے لاشیں کو بھی کربلا کے میدان میں بے گوڑ و کفن ڈال دیا گیا. کوئی دفن کرنے والا نہ تھا. لیکن میں کہوں گا شہید تمہارے بچوں کو تمہارے مرنے کے غم میں رونے تو دیا گیا. ذرا کربلا کے میدان میں آؤ. یہی سید سجاد ہے، سکینہ ہے، اپنے بابا حسین پر رونا چاہتے ہیں تو کوئی رونے نہیں دیتا. ہاں عزیزان اللہ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم آل محمد کے. ہاں عزیز جب حسین کی 3 سال کی بچی سکینہ اپنے بابا پر گریہ کرنا چاہتی ہے تو اس بچی کے رخساروں پر تماچے مارے جاتے
گیا لیکن امام حسین کے بچوں کو گریہ نہیں کرنے دیا گیا. ذرا سید سجاد سے پوچھو, ارے سید سجاد کے سامنے اس کے باپ کا لاشا بے گور و کفن پڑا رہا, سید سجاد دیکھتا رہا اور کچھ نہ کر سکا. اے شہید, تمہارے بچوں کو ارے چادریں نہیں چھینی گئی. ارے ذرا سید سجاد سے پوچھو, سید سجاد کی نگاہوں کے سامنے ارے سید سجاد کی بھیاں ارے بے مقنا و چادر کوفہ و شام کے بازار میں گرائی.